بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل معیاری حفاظ قرآن کریم کو معیاری انداز میں پڑھنے والے، بہترین لب و لہجے سے پڑھنے والے جو نظر نہیں آتے ہیں، قرآن کریم کو یاد کرنے کا شوق اور جذبہ رکھنے والے جو نظر نہیں آتے ہیں، والدین اپنے بچوں کو دینی تعلیم پڑھانے کی طرف جو راغب نظر نہیں آتے ہیں، ان کی جہاں بہت ساری وجہیں ہو سکتی ہیں، وہیں ایک اہم وجہ جو میری نظر میں ہے وہ فتاوے ہیں جو حفاظ کو تراویح پر لینے دینے کے سلسلے میں دیے گئے ہیں۔ ان فتاووں نے بھی حفاظ کی حوصلہ شکنی کر دی، جس کی بنا پہ اب حفاظ، اس سے کہ آج کے دور میں آپ حوصلہ افزائی زبانی خرچے کو حوصلہ افزائی نہیں کہہ سکتے، نہیں انسانی فطرت زبانی خرچے سے آج حوصلہ پاتی ہے۔ دنیاوی آسائش، نقد و جنس اور مالی تعاون کو ہی اب انسانی فطرت حوصلہ مانتی ہیں اور اسی سے حوصلہ پاتی بھی ہے۔ ایسے میں آپ کسی شخص کو دینی مشقت برداشت کرنے پر، دنیاوی پریشانی اٹھانے پر صرف کار ثواب سمجھ کر کے، فضیلت بیان کر کے کسی کو اس پر آمادہ کر پائیں، بہت ناممکن ہے۔ اس کا امکان دور دور تک نظر نہیں آتا کہ کار ثواب سمجھ کر کے ہی کوئی اس کام کے لیے تیار ہو جائے۔ یوں بھی آپ دیکھ لیں، بڑا مشقت بھرا کام ہے۔ دن بھر آپ روزے کی حالت میں اس پارے کو رٹ رہے ہیں، شام کو جسمانی تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو ہر مقتدی کا پاس و لحاظ کہ ایک کہے جلدی پڑھیں، دوسرا کہے آہستہ پڑھیں، کوئی کہہ دے آپ نے ایسا پڑھا، کوئی کہہ دے ویسا پڑھا، تو ان سب کا لحاظ رکھتے ہوئے جسمانی تھکاوٹ کے ساتھ پھر آپ اس ذہنی استحضار کے ساتھ اس مرحلے کو طے کریں تو بڑا دشوار کن مرحلہ ہے۔ اس مرحلے کے لیے طلباء اور حفاظ محض کار ثواب سمجھ کر کے تیار ہوں تو یہ آپ پھر ایسی چیز کی امید کر رہے ہیں جس کی امید نہیں کی جانی چاہیے۔ آج کے دور میں صرف کار ثواب پر آپ کسی کو آمادہ نہیں کر سکتے ہیں اس چیز کو تیار کرنے کے لیے۔ اور پھر وہیں جو حفاظ عموماً تراویح پڑھایا کرتے تھے وہ غریب گھرانوں کے ہوتے تھے۔ ان گھرانوں کے والدین بھی، وہ گھرانہ بھی جب ان کے حافظ شاعرات عرفے کے دن، عید کے دن گھر آتے تو چونکہ حوصلہ افزائی بیٹے کی ہوئی ہوتی، اس خدمت سے گھر والوں کی وہ خدمت کر پاتا تو وہ گھرانہ بھی اس سے حوصلہ پاتا، تو نتیجتاً والدین بھی تیار ہوا کرتے تھے اپنے بچوں کو دینی تعلیم پڑھانے پر اور حافظ بنانے پر۔ اب جب یہ فتاوے لگے تو نہ حفاظ حوصلہ مند، نہ ان کے اولیاء حوصلہ مند، کہ اب وہ تیار ہی نہیں ہے۔ یوں بھی دینی تعلیم غربا ہی پڑھتے تھے، پہلے بھی عمرا نہیں آتے تھے۔ اب غربا کو حکومتوں نے ویسے بھی ختم کر دیا اس تعلیم کے سلسلے میں کہ انہیں سبسڈیاں دے دی گئی، معمولی تعلیم پر نوکریاں دے دی گئی، تو جو غربا آتے تھے وہ بھی ختم۔ ایسے میں رہی صحیح کسر ہماری ان فتاووں نے ختم کر دی ہے۔ میں فتویٰ جواز کا نہیں دیتا، نہ میری وہ حیثیت ہے کہ میں اپنے اکابرین کے خلاف جاؤں۔ حضرت مولانا اظہر ولی خان صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے جو علم و عمل میں، عمل میں، بزرگی میں، عمر میں مجھ سے بہت آگے ہیں، وہ آسمان ہے تو میں زمین ہوں۔ انہوں نے ایک مرتبہ اس طرح کا کہا، انہیں دینے کے لیے کہا جو ظاہراً فتویٰ اکابرین کے خلاف نظر آیا، تو ہم لوگوں نے ہی انہیں اپنی کم ظرفی کا شکار کر دیا۔ کسی نے کہا مسائل میں تفرد ہے ان کا، کسی نے کہا یہ مسائل میں یہ نرم گوشہ رکھتے ہیں، کسی نے کہہ دیا شدید ہے، طرح طرح کے۔ مجھ میں وہ حوصلہ نہیں کہ اس طرح کے القاب برداشت کر پاؤں، وہ ان کا اپنا اثر و رسوخ تھا جو وہ برداشت کر پائے۔ میں اپنے اکابرین کی طرف سے اس طرح کی چیزیں برداشت نہیں کر سکتا، نہ مجھ میں وہ حوصلہ ہے۔ تو میں فتویٰ تو خلاف کا نہیں دیتا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں یہ چیزیں نظر ثانی کے قابل ہیں، اور اجتہادی مسائل یوں بھی ہر دور میں نظر ثانی کے محتاج رہے ہیں، اور شریعت میں اس کی نظیریں بکثرت ملتی ہے۔ جیسے قرآن کریم نے لا اکراہ فی الدین، اسلام کے سلسلے میں جہاں یہ اصول بنایا کہ زبردستی نہیں، وہیں اسلام لانے کی طرف راغب کرنے کے لیے اور ضعیف مسلمان کو اسلام پر برقرار رکھنے کے لیے تالیف قلب بھی انہوں نے ایک چیز رکھی تھی اسلام نے۔ یہ چیزیں ملتی ہیں اس کی نظیریں۔ خود فقہا طلباء کو زکوٰۃ دینے پر ترجیح دے رہے ہیں، ترجیح کی وجوہات خود دیکھیں، وہیں رشتہ داروں کو دینے پر جو ترجیح دے رہے ہیں، یہ ترجیحات بھی بتلاتی ہیں کہ وقتاً فوقتاً ایک چیز کی حیثیت اگر کچھ تھی تو کبھی کچھ ہو جا سکتی ہے۔ تو یہ ترجیحات خود وہ اکابرین جن کے فتاوے ہیلوں کے ذریعے سے اس پیسے کو جائز ماننا ہے،
تو بہتر تو یہ تھا کہ ہیلے کے بجائے آپ کوئی قانونی شکل نکالتے کہ وہ ہیلتاً آپ جائز نہ کہیں، کوئی ایسی صورت نکالیں کہ آپ بنا ہیلے کے ہی، بنا بہانے کے ہی آپ اس کو جائز سمجھ سکیں یا ناجائز سمجھ سکیں، ہیلے کی ضرورت آپ کو قطعاً نہ رہے۔ اور پھر ان کے وہ ہیلے بھی بتلاتے ہیں کہ یہ مسئلہ نظر ثانی کا محتاج ہے، نظر ثانی کی جانی چاہیے اس مسئلے پر کہ کہیں ہم دینی تعلیم کے معیار کو گھٹا تو نہیں رہے ہیں، جس کی بنا پہ علماء ہیں، طلباء ہیں، نئے فارغین ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ چونکہ اپنے اداروں کی طرف سے بھی اس سلسلے میں کوئی ان کا خاطر خواہ حوصلہ افزائی دنیاوی اعتبار سے نہیں رہتی ہے، عوام کی طرف سے بھی نہیں، تو پھر دینی تعلیم طرف رغبت بھی دن بدن کم ہوتی نظر آتی ہے۔ اس پہ بیٹھ کر کے عوام کو اور پھر احباب ارباب اقتدار کو غور کر لینا چاہیے کہ اس کا کیا حل نکالا جائے۔ وہیں عوام مساجد آپ کو دیکھیں خالی نظر آتی ہے، اب قرآن کریم کی تراویحیں بہت کم ہوتی ہیں۔ خود ہمارے کشمیر کے اندر پہلے تقریباً سبھی مسجدوں کے اندر قرآن کریم کی تراویح ہوتی تھیں، اب دن بدن آپ دیکھیں بہت کم ہے، بمشکل آپ کو چند مسجدیں پورے کشمیر میں نظر آئیں گی جہاں قرآنی تراویح ہوتی تھی۔ پہلے آپ کو کشمیر میں اور باہر سے معیاری حفاظ آتے تھے، معیاری حفاظ ملتے تھے، ہر مسجد کے اندر بڑے شوق سے سنا جاتا، لیکن اب دھیرے دھیرے نہ آپ کو معیاری حفاظ ملتے ہیں، اور اگر ہیں تو وہ تیار نہیں پڑھانے کے لیے، اور مسجدیں اب خالی کیوں نظر آتی ہیں اس کی بڑی وجہ بھی یہی فتاوے ہے کہ اب وہ لوگ آگے آتے ہیں سنانے کے لیے، یا پھر وہ لوگ اس محنت سے پڑھتے نہیں سناتے نہیں کہ انہیں پھر وہ حوصلہ ملتا نہیں، تو نتیجتاً اب ہر جگہ شکایت، کہیں تیز پڑھتے ہیں، کہیں دھیرے پڑھتے ہیں، کہیں ایسا لب و لہجہ نہیں، کہیں ویسا نہیں، جس کی بنا پہ عوام بھی سن نہیں رہی ہے۔ آپ قرآن کریم اس میں کوئی شک نہیں بڑی عظمت کی کتاب ہے، اس کا محض سن لینا ہی انسان کے لیے بڑے فخر کی چیز ہے، لیکن آج کے ذہن کو آپ تیار کر پائیں صرف فضیلت پر اکتاہٹ کے لیے آپ تیار کر پائے، ایسا ممکن نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے کی ضرورت نہ پڑتی، من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، کہنے کی ضرورت نہ پڑتی زینوا القرآن باصواتکم۔ یہ ساری احادیث بھی بتلا رہی ہے کہ صرف فضیلت کی بنیاد پر آپ آنے والے زمانے میں ہر شخص کو تیار کر پائیں ممکن نہیں، آپ کو اس میں تبدیلی کرنی پڑے گی، آپ کو وہ معیار رکھنا پڑے گا کہ صرف فضیلت کی بنا پہ نہیں، آپ کے معیار کی بنا پہ بھی کوئی سننے کے لیے آمادہ ہو جائے، اس کا شوق بڑھے، اور معیار کو بڑھانے کے لیے آپ کو ان کو حوصلہ دینا ہے، اور وہ حوصلہ صرف زبانی خرچے سے آج کے ضمیر لیں گے نہیں، اس سے حوصلہ آپ کو اس میں بھی تبدیلی کرنی پڑے گی، سوچنا پڑے گا، جس سے یہ حوصلہ مند رہے، دینی تعلیم کی طرف رغبت ہو جائے۔ وہیں ادارے دوسری چیز، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کل قرض جر نفع فهو حرام۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کڑی دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے، انہیں بھی کہا گیا دیوار کے سائے میں آنے کے لیے کہ آپ کڑکتی دھوپ میں کھڑے ہیں، تو انہوں نے منع کر دیا کہ اس دیوار والے کو میں نے قرضہ دیا ہے، اب اس کی دیوار کے سائے میں رہنا، یہ قرض دار سے کہیں فائدہ اٹھانا تو نہیں، یہ کہیں اپنے مقصد کے لیے کسی کو استعمال کرنا تو نہیں۔ تو میں یہ کہوں گا اسی طرح کا معاملہ، یہ میں صرف نظیر میں پیش کر رہا ہوں، مثال نہیں دے رہا ہوں، میں نظیر میں پیش کر رہا ہوں، اسی طرح کی نظیر ہمارے اداروں کی بھی ہیں کہ ہم لوگ جہاں اپنا حافظ ہے، اپنا امام ہے، وہاں سے چندے کے زیادہ آنے کی امید رکھتے ہیں اور مانگ بھی کرتے ہیں، اس مسجد میں اگر پہلے نہ جا رہے ہوتے تو اب جاتے ہیں، اور اوروں کے مقابلے میں ہم بچے کا واسطہ دے کر کے اس کو سامنے رکھ کر کے جو زیادہ مانگنے کی سوچتے ہیں یا امید رکھتے ہیں، تو کہیں یہ اسلامی اعتبار سے ایموشنل بلیک میلنگ کے اندر داخل تو نہیں، کہیں یہ بھی اس کی نظیر بنتی نظر تو نہیں آتی کہ ہم اپنا بچہ دے کر کے ان سے اس طرح کا فائدہ لے رہے ہیں، تو یہ کہیں اسلامی اور اداروں کی روحانیت کے خلاف تو نہیں۔ اگر ہم حفاظ کے لیے اس میں احتیاط کر رہے ہیں تو ہمیں یہاں پر بھی احتیاط کر لینی چاہیے، اس معاملے پر بھی غور کر لینا چاہیے کہ کہیں ان چیزوں سے اسلامی اداروں کی روحانیت ختم تو نہیں ہوتی ہیں ہمارے اس طریقہ کار سے۔ ٹھیک ہے ادارے چلتے عوام کے صدقات و عطیات سے ہی ہے، اس میں عوام کو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے، عوام کو ہی سوچنا چاہیے کہ یہ ادارے ان کا مستقبل ہے، ان کے دین کی حفاظت گاہیں ہیں، وہ ان کی روحانیت کو ختم نہ کریں، وہ خود ان کی روحانیت کے بڑھاوے میں ان کا ہاتھ بٹائے، اپنا رول نبھائے، ان کو صدقات و عطیات اور اپنے ہدایہ سے نواز کر کے اداروں کو ان کو چلا کر کے۔
ایسا نہ ہو کہ وہ بھی نہ دیں اور ادارے بھی اپنی روحانیت کو کھوتے جائیں اس طرح کے حربوں سے۔ یہ چیز بھی قابل غور ہے۔ میں جواز کا فتویٰ پھر کہہ رہا ہوں، نہیں دے رہا ہوں، اکابرین کی رائے کے خلاف میری کوئی رائے نہیں، صرف نظر ثانی کرنے پر کہہ رہا ہوں کہ اس سے کہیں معیاری تعلیم گھٹتی تو نظر نہیں آتی، اس سے ہمارے طلباء اور ہمارے حفاظ کہیں حوصلہ شکن تو نہیں ہو رہے۔